السلام علیکم، میں ہوں فاطمہ وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 89 نیوز. محمد عاصم رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایگزیکٹو کمیٹی ممبر دروگا والا ہیں انڈسٹریل اسٹیٹ کے. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اسٹیل سیکٹر میں کیا ہو رہا ہے, پراپرٹی سیکٹرز میں کیا ہو رہا ہے, ایف بی آر کی وجہ سے جتنے بھی بے پناہ ٹیکسز لگے ہیں اس کی وجہ سے انڈسٹریلسٹ کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے. یہ ساری باتیں آج کے ہمارے اس پروگرام کا حصہ رہیں گی. تو سر السلام علیکم, ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ فاطمہ, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می آن یور شو. تھینک یو سو مچ. اچھا سر, بات کریں گے پہلے ایف بی آر کے بے پناہ ٹیکسز کے اوپر. جو اتنے سارے ٹیکسز لگ چکے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے جو انڈسٹری میں بندشیں آ گئی ہیں, آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ فیوچر کیا ہے انڈسٹریز کا؟ ہاں, ٹیکسز جو ہیں وہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو چل رہا ہے جب سے پاکستان بنا ہے. ہم سنتے آ رہے ہیں نا کہ ٹیکسز کی ریکوری نہیں ہو رہی. گورنمنٹ کی طرف سے ایک ٹیکس ہدف دیا جاتا ہے کہ جی اس سال یہ ہدف ہے, اور پھر بعد میں گورنمنٹ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ ٹیکس ہدف جو ہے ہمارا پورا نہیں ہوا. رائٹ. یہ بالکل جھوٹ ہے. ہمیشہ سے جب گورنمنٹ ٹیکس ہدف دیتی ہے تو اسے ایکسیڈ کرتی ہے اور پھر اگلے سال اس کو اور مزید اس میں ایڈ کرتا ہے. تو ٹیکس ہدف جو ہے گورنمنٹ اپنی طرف سے بڑھائی جا رہی ہے اور نئے سے نئے ٹیکسز لگ گئے ہیں. جیسے ریسنٹلی ابھی سپر ٹیکس 300% تک لگ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ سپر ٹیکس یہ ان انڈسٹریز پہ لگا ہے جن کے والیومز بہت ہائی ہیں. انفارچونیٹلی گورنمنٹ نے یہ سروے نہیں کیا کہ کتنی انڈسٹریز جو بچ گئی ہیں جو ہائی والیومز پہ چل رہی ہیں, وہ کون سی انڈسٹریز ہیں جو سپر ٹیکس کی کیٹیگری میں ابھی فال کر بھی رہی ہیں کہ نہیں کر رہی. گورنمنٹ اس سروے تک تو نہیں پہنچی, لیکن انہوں نے اس ٹیکس کو امپلیمنٹیشن میں ہی رکھا کہ بھئی یہ لگے گا. رائٹ, امپلیمنٹیشن میں تو انہوں نے رکھا ہے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ سے آپ کا کیا رول ہے؟ آپ دروگا والا کے ایک انڈسٹریل اسٹیٹ کے ایگزیکٹو کمیٹی ممبر ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں فیوچر کیا ہے پاکستان میں؟ انڈسٹریل اسٹیٹس کہاں پہ جا رہی ہیں, کہاں فال کرتی ہے ہر چیز؟ اچھا, میں بات کرتا ہوں نا فاطمہ, جب میرا چونکہ میں اسٹیل سیکٹر سے بلانگ کرتا ہوں, اسٹیل سیکٹر میں اس وقت رائٹ ناؤ بہت قسم کے ٹیکسز ہیں. فرسٹ وی آر پیئنگ جی ایس ٹی, دین جی ایس ٹی اسٹیل میلٹر, ایز وی آر میلٹنگ اسٹیل. تو جی ایس ٹی اسٹیل میلٹر ہم دو قسم کے تو جی ایس ٹی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ود ہولڈنگ ٹیکس علیحدہ سے ہے, نئے سے نئے ٹیکسز ہیں. تو جب ہم ٹیکس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہم ٹیکس کو 48% تک لے جاتے ہیں. ہماری ٹیکس کی بریکٹ جو ہے اسٹیل سیکٹر میں بہت ہائی ہے. تو اسٹیل جو سیکٹر ہے اس وقت تو بڑے برے حالات میں ہے. اور پھر جو چھوٹی انڈسٹری ہے, اسٹیل ری رولنگ انڈسٹری تھی, وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اسٹیل سیکٹر بڑی انڈسٹریز میں چلا گیا ہے. شوگر انڈسٹریز, آئی پی پیز جو گورنمنٹ سے واپس آئے ہیں وہ بھی اسٹیل سیکٹر میں آ گئے ہیں, انہوں نے بھی بڑے ادارے بنا لیے ہیں. تو اسٹیل سیکٹر کے جو موجودہ حالات ہیں وہ ابھی تو بہت خراب ہیں. اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نئی پالیسی آئے گی تو شاید اسٹیل سیکٹر کی طرف بہتری آئے. جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پراپرٹی کے بھی وہ معاملات نہیں ہیں, کنسٹرکشن نہ ہونے کے برابر ہے. تو ہائی رائز بھی نہیں بن پا رہے. ہائی رائز جو ہے وہ جو سٹارٹ ہوئے تھے وہ انکمپلیٹ سچویشن میں ابھی کھڑے ہوئے ہیں. رائٹ. تو اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی پالیسی آئے تو شاید اسٹیل سیکٹر تھوڑا سا بہتر ہو جائے. بٹ سر, اسٹیل سیکٹر میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے اور بھی میٹلز ہیں جو کہ اس کا پارٹ ہے, لائک کاپر ہو گیا, ایلومینیم ہو گیا. یہ فیکٹریز وہ ہیں جو اس وقت آپ کی بہت زیادہ ٹاپ پہ جا رہی ہیں اور ان کی میرے خیال میں ہر گھر میں, ہر کنسٹرکشن میں, ہر جگہ پہ ضرورت ہے. ایز پر یو کے پراپرٹی ابھی کنسٹرکشن نہیں ہو رہی, اتنی ہائی رائز بلڈنگ نہیں بن پا رہی ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ انویسٹر انویسٹ کر رہے ہیں اور چیزیں بن رہی ہیں. بٹ کیا کوالٹی سامنے آ رہی ہے اسٹیل سیکٹر کی طرف سے؟ کتنا وہ سرو کر پا رہے ہیں؟ کیا وہ اپنے پروجیکٹس ٹائملی کمپلیٹ کر پا رہے ہیں کہ نہیں؟ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے فاطمہ. دیکھیں, جب ایک ہائی رائز بنتا ہے یا کوئی سوسائٹی بنتی ہے تو یہ ایک سیکٹر ہے جس کو ہم کہتے ہیں پراپرٹی سیکٹر. یہ ایک سیکٹر ہے. جب یہ ایک سیکٹر بوم کی طرف جاتا ہے, جب یہ سٹینڈ کرتا ہے اور چلنا شروع ہوتا ہے, تو 80 انڈسٹریاں, 80 قسم کی انڈسٹریز جو ہیں وہ چلتی ہیں, جس میں اسٹیل ہے, سیمنٹ ہے, ماربل ہے, کنکریٹ ہے, ایلومینیم ہے, پلاسٹک ہے, سوئچز ہیں, لائک جسٹ نیم دا انڈسٹری. تو یہ ایک بہت بڑی ایک انڈسٹری ہے جس کو میں کہتا ہوں پراپرٹی. ٹھیک ہے. گورنمنٹ ابھی جو معاشی جو صورتحال ہے اس میں پراپرٹی بہت برے حالات میں ہے. ہائی رائز, ہم نے بھی ایک ہائی رائز شروع کیا ہوا ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ ہائی رائز کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں اور اچھے نہ ہونے کی وجہ سے ٹائملی انکمپلیٹ ہیں. ٹھیک ہے. اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اچھی پالیسی آ جائے, ایف بی آر کی طرف سے کوئی لچک آ جائے, فورن انویسٹمنٹ اس میں بہت زیادہ آئے گی, اور پھر ہی ملک کی جو باقی انڈسٹری ہے, جس طرح میں نے کہا 80 انڈسٹریز ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں, منسلک ہیں, پھر وہ چل پائیں گی. تو آئی تھنک سو کہ
ابھی ریسنٹلی ہماری فیڈریشن سے احسن تنویر صاحب نے بھی اس پر بڑا اہم بیان دیا کہ آپ پراپرٹی سیکٹر کو تھوڑا سا ریلیف دیں, پراپرٹی سیکٹر چلے. اس کی وجہ سے جو ملک کے باقی 80 قسم کی انڈسٹریز ہیں وہ چل پائیں. 80 قسم کی جو انڈسٹریز ہیں اللہ کرے وہ چل پائیں, لیکن پراپرٹی سیکٹر میں اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ فلکچویشن آتی ہے مارکیٹ میں. 10 مرلے کا پلاٹ اتنے کا ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد کم پرائز میں آ جاتا ہے. کبھی وہ جتنی بھی آپ کی سوسائٹیز بن رہی ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ, وہ کبھی بلیک لسٹ ہو جاتی ہیں, کبھی وہ ایک دم سے منظر عام پہ آ جاتی ہیں. یہ کیا چکر چلتا ہے, یہ کچھ سمجھ سے باہر ہے. اچھا میں آپ کو ایک بتاتا ہوں, یہ پراپرٹی کا کام جو ہے یہ بڑا اچھا کام ہے. اس کو اگر ہم اچھے طریقے سے کریں, آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی اچھی سوسائٹی جب بنتی ہے, اسٹارٹ ہوتی ہے, کوئی اچھا بلڈر آتا ہے مارکیٹ میں اور وہ کوئی سوسائٹی یا ہائی رائز پروجیکٹ شروع کرتا ہے. فار ایگزامپل میں پلاٹ سے بات کرتا ہوں, وہ 5 لاکھ روپے مرلہ سے اسٹارٹ کرتا ہے. اچھا, تو جب وہ ڈیلیور کرتا ہے, کمپلیٹ کرتا ہے, تو وہ 10 لاکھ روپے مرلہ ہو جاتا ہے. ٹھیک, یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہائی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ ٹائم پہ دیتا ہے پروجیکٹ کو. تو پراپرٹی میں جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ ٹائم, ڈیلیورنس, اور اس کے بعد جو آپ کی کمٹمنٹ ہے کہ آپ نے یہ روڈز اتنے فٹ کے دینے ہیں, آپ نے یہ مسجد دینی ہے, آپ نے یہاں پہ پارکس دینے ہیں, اور انفراسٹرکچر کو آپ نے ایسے ڈیولپ کرنا ہے. تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ بہتر ہوتا ہے. تو پراپرٹی ابھی جو ایز سچ میں جو اس کا نیچے جانے کا جو معاملہ ہے وہ جسٹ بیکاز آف سم ٹیکسز جو پراپرٹی پہ لاسٹ ایئر بجٹ میں اناؤنس ہوئے, اس کی وجہ سے لین دین کے جو معاملات تھے پراپرٹی میں وہ مشکل ہو گئے. رائٹ. تو ملکی انویسٹرز بھی باہر انڈسٹری لگانے پر وہ آ چکے ہوئے ہیں, مطلب کہ یہاں سے اپنا سارا کاروباری لوگ بائنڈ اپ کر رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو دبئی یا مڈل ایسٹ میں یا یورپ میں ان سائٹس میں موو کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے, یا حکومتی ناقص پالیسی کی وجہ سے وہ لوگ جا رہے ہیں؟ آپ نے آج سے کوئی 15 سال پہلے سنا ہوگا کہ پاکستان کی جتنا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ بنگلہ دیش موو کر کے ہے. اوکے, اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تھی انرجی کاسٹ. پاکستان میں ایک تو انرجی کاسٹ بہت زیادہ ہے, ہم 39 سینٹ پہ کام کر رہے ہیں, دنیا 18-19 سینٹ سے بھی نیچے کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ اتنی ہائی انرجی کاسٹ پہ کام کرتے ہیں تو آپ انٹرنیشنلی ایکسپورٹ آرڈرز کو نہیں میٹ کر پاتے, اور آپ اپنے ٹارگٹس کو بھی میٹ نہیں کر پاتے. تو ایکسپورٹ کو اگر آپ نے انکریز کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو انرجی کاسٹ کم کرنی پڑے گی. دیکھیں میں ایک بزنس مین ہوں اور میرے پاس ایکسپورٹ ہے, تو مجھے پاکستان میں اگر وہ اس کاسٹ پہ نہیں میں میٹ کر پا رہا, تو جہاں پہ جس کنٹری میں مجھے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور مجھے انرجی لو کاسٹ پہ مل رہی ہے, میں وہاں پہ موو کر دوں گا. اور پوری دنیا میں اس وقت انڈسٹریل دور چل رہا ہے اور ٹیکنالوجی کا دور ہے, ایڈوانسمنٹ ہے. ٹھیک ہے, پاکستان میں ابھی تک انفارچونیٹلی ہم روایتی طریقوں سے چل رہے ہیں, ہمارے پاس ٹیکنالوجی اس لیول کی نہیں ہے, اس ایڈوانسمنٹ موڈ پہ ہم ابھی تک سٹینڈ نہیں کر رہے اپنی انڈسٹریز کو لے کے کہ جس طرح ہم انٹرنیشنلی میٹ کر پائیں انفارچونیٹلی. تو اس لیے جو ہے ہمارا صنعت کار جو ہے پاکستان سے موو کر رہا ہے انفارچونیٹلی. بٹ آن دی ادر ہینڈ آپ دیکھیں کہ اسٹاک ایکسچینج از گوئنگ ویری گڈ, اور یہ اسٹاک ایکسچینج کا گڈ ہونے کی جو ضمانت ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ کی موجودہ پالیسیز ہیں انویسٹرز کے لیے, اور الحمدللہ ہمارے آرمی چیف کا جو ایک بیانیہ ہے ہمارے فیلڈ مارشل کا, اس بیانیے کے تحت جو فورن انویسٹمنٹس ہیں وہ اسٹاک ایکسچینج میں آ رہی ہیں, اور اٹس گڈ. لائک اسٹاک ایکسچینج بھی اگر چلتی ہے تو اس سے بھی پاکستان میں ایٹ لیسٹ پیسہ تو آتا ہے. سر ملٹی نیشنل کمپنی نے اپنے کاروبار بند کر دیے ہیں, آپ کے نزدیک یہ کیا بہت ہی سنگین صورتحال ہو سکتی ہے آگے آنے والے فیوچر میں ہمارے؟ میں کہتا ہوں کہ ہمیں سوچنا پڑے گا. ایک جو انڈسٹری لگتی ہے نا وہ 1 سال میں یا 2 سال میں نہیں لگتی, اس کو بنانے میں دہائیاں لگ جاتی ہیں. جن ملٹی نیشنل اداروں کی جس کی آپ بات کر رہی ہیں, لائک پوچھنا چاہ رہی ہیں, میں آپ کو کھل کے بتاتا ہوں. دیکھیں یہ وہ ادارے جو 50 سال سے بھی پرانے ہیں, ٹھیک ہے, اور الحمدللہ انہوں نے پاکستان میں ایک اچھا نام کمایا ہے. انفارچونیٹلی جو میں پہلے بات کر رہا تھا, انفارچونیٹلی ٹیکسیز آر ویری ہائی, اور گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کوئی ایسا فیسیلیٹیٹ بھی نہیں کیا جا رہا جس کی وجہ سے وہ پاکستان میں رہ پائیں. کاسٹ آف پروڈکشن بہت ہائی ہے, ٹیکسیز بہت ہائی ہیں, اور اس وقت رائٹ نو جو انڈسٹریز ہیں پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں ان کے لیے سوٹیبل ہیں. دیٹس وائی جو ملٹی نیشنل گروپس ہیں بالخصوص FMCG میں وہ پاکستان سے موو کر رہے ہیں. وہ پاکستان سے موو کر رہے ہیں, بٹ یہ پاکستان کی انڈسٹری کے اوپر کوئی بہت زیادہ برا امپیکٹ نہیں پڑے گا؟
اچھا میں آپ کو اس کا ایک دیکھیں, ہم تو برے کی بات کرتے ہیں, ہم اچھی کی بھی بات کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ اس سے فائدہ کیا ہے؟ اچھا میں آپ کو فائدہ ہی بتانے لگا. دیکھیں آپ نے کبھی کسی ایسے نیشنل برانڈ کا نام سنا تھا پیزاز میں جو بڑا اچھا فیمس ہوا ہو؟ ابھی ریسنٹلی 2-3 سال میں ایک برانڈ ہے, میں اس کا نام نہیں لیتا, نیشنل برانڈ ہے, لاہوری کا برانڈ ہے, اور وہ بڑا تیزی سے فیمس ہوا ہے پاکستان میں, اور وہ کمپیٹ کس کو کر رہا ہے؟ انٹرنیشنل برانڈس لائک پیزا ہٹ, لائک پاپا جونز پیزاز, ٹھیک ہے, تو وہ ان کو کمپیٹ کر رہا ہے مارکیٹ میں. تو میں ایک بات کروں گا کہ جب انٹرنیشنل جب آپ پاکستان میں ملٹائی نیشنل گروپس جاتے ہیں تو ان کی جگہ کسی نے تو لینی ہے, تو اس کی جگہ لیتے ہیں نیشنل برانڈس. تو یہ اس لحاظ سے یہ اچھا بھی ہے پاکستانیوں کے لیے, کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے تو وہ کوالٹی اوبیسلی لاتے ہیں, لیکن جب کمپٹیشن میں سے ملٹائی نیشنل گروپ نکل جاتے ہیں تو ان کے لیے مارکیٹ پاکستان کی کھل جاتی ہے, اور وہ اپنی لوکل انڈسٹری کی لیے اچھا پوائنٹ ہے. ایک اسٹیل سیکٹر کے بارے میں اگر دوبارہ سے میں بات کروں تو اس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل لوگ چاندی بہت خرید رہے ہیں, اور چاندی کا سننے کا یہ بھی آتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں چاندی ڈاؤن لیول پر آ جاتی ہے, ایک دم سے سونے کی طرح نہیں بڑھ رہی, تو اس کو خریدنا کیا نقصان ہے کہ فائدہ؟ اچھا یہ بڑا آپ نے خواتین والا کویشچن کیا, ویسے اس کے لیے میرا خیال ہے کہ جولر کوئی جو ہے وہ بڑا سوٹیبل ہے, لیکن میں میٹلس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. لائک گولڈ از ایکچولی میں کہتا ہوں کہ ایک بڑی لگژری آئٹم ہے, لگژری میٹل ہے, تو اس کو تو انٹرنیشنلی پوری دنیا میں ایک کمپٹیشن, امریکہ, ایران, چائنا, رشیا, یہ ایک وار مار رہی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, مطلب کہ اٹس موونگ اراؤنڈ. سلور اب دیکھیں گولڈ جو ہے پہنچ سے باہر ہوا, تو اب ہر کوئی سلور کی طرف انویسٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور مجھے لگ رہا ہے, مجھے ایسا آئی بلیو کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید سلور اتنا اوپر چلا جائے گا کہ ہماری انڈسٹریل آئٹم جو کاپر ہے لوگ اس کی طرف شفٹ ہو جائیں گے, کیونکہ کاپر بھی انڈسٹریز میں سے اب بڑھنا شروع ہو گیا ہے, اس کی پرائس بھی بہت اوپر جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے سلور شاید اس لیول تک فلکچویٹ نہ کر پائے جتنی تیزی سے گولڈ نے کی ہے, بٹ اس کا امپیکٹ باقی میٹلز پہ ضرور آئے گا انٹرنیشنلی, کاپر پہ, ایلومینیم پہ, براس پہ. کاپر, ایلومینیم, براس پہ, اور رائٹ. تو چھوٹے تاجر کے بیسک پرابلمس کیوں نہیں حل ہو پا رہے ابھی تک؟ وہ ابھی تک کمپیٹ نہیں کر پا رہے اس مارکیٹ کو, وہ جب بھی ایک اسٹیپ ہیڈ کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کہ وہ فلاپ ہو جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وائی آرنٹ دے گیٹنگ اے چانس؟ ہمیں نا جیسے پالیسیز کو لانگ ٹرم بنانا پڑے گا گورنمنٹ کو, اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز آپس میں جو مرضی کریں, جو کھینچا تانی انہوں نے کرنی ہے کرتے رہے, لیکن جو معاشی پالیسی ہے نا ان کو ایک ایسا بنا دیا جائے 5 سالہ 10 سالہ کہ اس کو کوئی نہ چھیڑ سکے. جو چھوٹا تاجر ہے وہ بیچارہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنا کام چلاتا ہے, وہ پیسے اس میں انویسٹ کرتا ہے کہیں سے بھی لا کے, بے شک وہ خام مال کی صورت میں لا کے, تو پالیسی تھوڑی سی فلکچویٹ کرتی ہے اور بزنس پہ امپیکٹ آتا ہے, وہ بیچارہ اپنی ہی راس کھاتا ہے, اس کا کام ختم ہو جاتا ہے. وہ کب تک کھائے گا, کب تک چلے گا؟ دیکھیں, اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ آپ نے دیکھا ہے کہ افغانستان کی بھی ہمارے ساتھ ایک ہی تو کنٹری تھا جس کے ساتھ ہم ٹریڈ کر رہے تھے, وہ تھا افغانستان. چائنا تو ہم سے بہت آگے ہے, وہ ہم سے تو اس طرح کی لیول کی ٹریڈ نہیں کر رہا. ہم چائنا سے اس وقت امپورٹ زیادہ کر رہے ہیں, ایکسپورٹ ہماری بہت کم ہے. تو واحد ایک افغانستان تھا جس کے ساتھ ہماری ایکسپورٹ اچھی تھی. انفارچونیٹلی چھوٹا تاجر جو تھا وہ افغانستان کے سر پہ ہی چل رہا تھا. اب افغانستان کے ساتھ بھی ہماری ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر ختم ہو چکی ہوئی ہیں, اور اس کی وجہ سے جو چھوٹا تاجر ہے, چھوٹا صنعت کار ہے بالخصوص, اس کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا ہے اس وقت. سر آپ دروگا والا کے ایگزیکٹو کمیٹی ممبر ہیں انڈسٹریل اسٹیٹ کے, تو آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ اگر آپ نے ڈفرینٹ مارکیٹس اگر آپ نے وزٹ کی ہوں تو اس وقت فلکچویشن سب سے زیادہ کون سی مارکیٹ کے اندر ہے چیزوں کو لے کے؟ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, دروگا والا انڈسٹری اسٹیٹ جو ہے یہ آٹو انڈسٹری کا سب سے بڑا کلسٹر ہے ہمارے لاہور کا. ٹھیک ہے, اس میں ٹریکٹر سے ریلیٹڈ پارٹس, ملت ٹریکٹر, الغازی کے بہت سارے وینڈرز ہیں, اور اس کے علاوہ ملت تو اس وقت سب سے ٹاپ برانڈز آ رہا ہے. ملت ٹریکٹرز یس, جسٹ بیکاز کہ ملت نہ صرف پاکستان میں بلکہ ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے. ملت ٹریکٹر کی افریقہ میں بہت اچھی ایکسپورٹس ہیں, بہت زیادہ اچھی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارا دروگا والا انڈسٹری اسٹیٹ میں جیسے ٹریکٹر انڈسٹری کے بعد 4 ویلرز کے بعد 3 ویلرز میں اگر ہم آ جائیں تو رکشا کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. وہاں پہ رکشا کے بہت سارے پارٹس بنتے ہیں, لوڈر رکشا کے, آٹو رکشا کے. دین 2 ویلر میں ہم بائکس میں آ جائیں
تو بائکس کی جو انڈسٹری ہے چائنیز بائکس کی بالخصوص اس کے بہت ساری ادارے ہیں جو پارٹس بنا رہے ہیں. تو یہ جو مارکیٹ ہے نا دروگا والا انڈسٹریل اسٹیٹ کی, الحمدللہ یہ اٹس ویری ویل جسٹ بیکاز کہ اس کا تعلق جو ہے لوکل انڈسٹری کے ساتھ زیادہ ہے. اور ملت, آپ جیسے آپ نے کہا, آپ نے خود ہی بتایا کہ ملت بڑی اچھی چل رہی ہے, تو ملت کی ایکسپورٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس آرڈرز اچھے ہوتے ہیں. اچھا, ملت کا مجھے اس لیے بھی پتہ ہے بیکاز آئی ہیو مائی اون کنیکشن, دے بلانگ ٹو مائی ریلیٹیوس, تو اس وجہ سے اس لیے مجھے ان کا تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ پتہ ہے. تو اس کے علاوہ سے یہ جتنا بھی مٹیریل اس وقت یوز ہو رہا ہے اسٹیل میں, جو جتنی بھی فیکٹریز, جو کہ ٹوٹل کتنی فیکٹریز چل رہی ہوں گی اسٹیل کی آل اوور پاکستان جو ڈلیور کر رہی ہیں؟ اچھا, میں آل اوور پاکستان کی بات نہیں کر پاؤں گا, لیکن میں لاہور کی اگر بات کروں تو میں جسٹ ایک سیکٹر اسٹیل ری رولنگ سیکٹر لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اسٹیل ری رولنگ انڈسٹری جو ہے, اگر آج سے 5 سال پہلے چلنے 128 ادارے تھے اکارڈنگ ٹو مائی ورکنگ ان لاہور. ابھی جسٹ 43 ادارے جو ان سے ہیں جو رائٹ نو کام کر رہے ہیں, اونلی 43. تو 43 ادارے جو ہیں وہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس انڈسٹری پہ بھی فی الحال زوال ہے. ان کی میس پروڈکشن پہ ڈے بائی ڈے اضافہ نہیں ہو رہا؟ نہیں, میس پروڈکشن تو جو میس پروڈکشن والے ادارے ہیں ان کی تو مجبوری ہے, ان کو تو چلانا پڑتا ہے. وہ ادارے بند ہیں جو کنٹینیوس کاسٹنگ کرتے ہیں, کنٹینیوس ری رولنگ میں ہیں. وہ اگر اس کو بند کرتے ہیں تو اس کا ایک بڑا امپیکٹ ہوتا ہے, ان کی انڈسٹری کو لاس میں آنا پڑتا ہے. تو وہ ادارے پھر اس وقت تو فی الحال ٹوٹلی بند ہیں, وہ چل ہی نہیں رہے. جو چھوٹے ادارے ہیں, جو جس طرح میری اسٹیل انڈسٹری ہے, میں 24 آور چلاتا تھا, میں نے اپنی شفٹ سنگل کر دی ہے, اب میں صرف 12 آور چلا رہا ہوں. تو یہ امپیکٹ ہے انٹرنیشنل بھی اور پاکستان پہ بھی. 12 آورز میں آپ اتنی میس پروڈکشن کر لیتے ہیں جتنی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے؟ جی بالکل. وہ 12 کتنا ٹن کے حساب سے آپ لوگ اس کو کرتے ہیں نا؟ میٹرک ٹنز. ایگزیکٹلی, میٹرک ٹنز کتنے آپ کے اتنے ہوتے ہیں اسٹیل کے جو آپ کے پر آور کے حساب سے پروڈیوس ہوتے ہیں, پروڈکشن ہوتی ہے؟ میرا جو ادارہ ہے, ہم پر آور 3 میٹرک ٹن. اوکے, 3 میٹرک ٹن, 3000 kg. 3000 kg ہوتا ہے. جی بالکل, ہم پروڈیوس کرتے ہیں پر آور. اوکے, تو اسٹینلیس اسٹیل کا ہوتا ہے یا اس کا کوئی اور میٹر ہے؟ مائلڈ اسٹیل اینڈ ایس ایس اسٹینلیس اسٹیل. پھر اسٹینلیس اسٹیل میں ڈفرینٹ گریڈز ہیں, جیسے SS201 ہے, SS202 ہے, اور SS318 ہے, 306 ہے, جو کہ یہ گیج ہے. نا لائک اٹس گریڈ میٹلرجی. اس میں میٹلرجی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میٹلز کی میٹلرجی ہوتی ہے نا, کہ اس میں کاربن کی اتنی ریشو ہے, اس میں کرومیم اتنا ہے, اس میں اوکے the mixture of that all. یس, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ان کی لائک آپ راڈز بناتے ہیں یا وہ پراپر اس کا گیج بناتے ہیں, کس طرح کی پروڈکشن ہوتی ہے؟ میں وہاں بھی ہوتی تو میں بالکل اس کو دیکھ کے کر پاتی, بٹ سنس وی آر ہیئر تو آپ مجھے ابھی بتا دیں. ایٹ مائی یونٹ فائن اسٹیل رولنگ انڈسٹری اینڈ HAR اسٹیل رولنگ انڈسٹری, ٹھیک ہے, ہم 7 mm سے لے کے 18 mm تک, 18 mm تک کوئی 100 سائز بناتے ہیں. 100 سائز آف بارس, ڈفرینٹ بارس ہم بناتے ہیں. اوکے, اور 100 سائز اس لیے کہتا ہوں کہ ہم, اگر آپ مجھے کوئی کہتا ہے نا کسٹمائز, مجھے 7.2 mm ریکوائرڈ ہے, تو میں اس کو 7.2 mm بنا دوں گا. مجھے کوئی کہتا ہے 8 mm نہیں چاہیے, مجھے 8.1 چاہیے, تو میں اس کو کسٹمائز کر کے 8.1 ہی بنا دوں گا. تو اٹس لائک ہمارے پاس آپریشنس میں اس طرح کی کیپیسٹی ہے کہ ہم جو پلین آئرن بارز ہیں اس کو اکارڈنگ ٹو کسٹمائزیشن ہم بنا لیتے ہیں الحمدللہ. اچھا, تو عاصم سے بات ہم لوگوں نے اسٹیل سیکٹر پہ کر لی, پراپرٹی سیکٹر پہ کر لی, ہر چیز پہ کر لی. اب بات کرتے ہیں بسنت پہ, موجودہ صورتحال پہ. بسنت اوبویسلی 20 سال کے بعد اب لاہور کے اندر واپس آئی ہے, ان لوگوں نے اجازت دی, اور انہوں نے پھر ساتھ یہ بھی اناؤنس کیا ہے کہ یہ لوگ 2 بسنتیں کریں گے. اگر یہ سکسیزفل ہوگی تو پھر دوسری بسنت مارچ میں اناؤنس ہوگی. دیٹ از ون آف دا بگیسٹ سرپرائز ایز ویل. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ بسنت جیسا فیسٹیول جو اتنا ان لوگوں نے مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ اتنا زیادہ انہوں نے باؤنڈری سیٹ کر دی ہوئی ہے کہ یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, ایسے نہیں کرنا, 132 گانے آپ کو دے دیے کہ یہ بھی نہیں چلانے کہ آپ کو چلان ہو جائے گا, تو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ یہ کیسا, کیا آپ اس کو سکسیزفل دیکھ رہے ہیں اس فیسٹیول کو؟ فاطمہ, میرا خیال ہے یہ جو تہوار ہوتے ہیں یہ ملک کی پہچان ہوتے ہیں, تو یہ تہوار ہونے چاہیے. یہ تہوار تو ہونے چاہیے. بسنت تو ہم لوگوں نے پرانے وقتوں کی بھی دیکھی ہے, بہت مزے کی ہوتی تھی, مطلب کہ ایک رونق ہوتی تھی. بٹ جتنی ان لوگوں نے رولز اینڈ ریگولیشنز اس پہ ڈال دیے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سکسیزفل ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ سکسیزفل ہو گیا ہے. کیوں ہو گیا ہے؟ ابھی تو بسنت کا فیسٹیول بھی نہیں آیا. دیکھیں, اگر سکسیزفل نہ ہوتا تو آپ بات کرتے ہیں,
اور آپ نے پہلے بتا دیا, ہنٹ دے دیا کہ 1 فیبری میں ہوگی اور مے بھی 1 مارچ میں ہو. تو مارچ میں دیکھیں مارچ میں کیوں ہوگی کہ فیبری میں ان کو نظر آ رہا ہے کہ یار اٹس گوئنگ گڈ. اور جو بسنت کا تہوار ہے نا, یہ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں, تہوار جو ہوتے ہیں یہ قوموں کی پہچان ہوتے ہیں, یہ ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن بسنت پہ بین لگا تھا تو کہ جانی نقصان بسنت پہ جو بین لگا تھا نا, اس کی جو مین ریزن تھی وہ یہ تھا کہ اس میں کوئی ریگولیٹری نہیں تھی, اتھارٹی نہیں تھی. اب الحمدللہ ریگولیٹری اتھارٹی بن گئی ہوئی ہے بسنت کے اوپر, دھاگے پہ, گڈیوں پہ, جو بھی اس کا یہ سائز ہوگا پتنگ کا اور دھاگے کی یہ اسٹرینتھ ہوگی, اور تو وہ اس لحاظ سے ریگولیشنز آ گئی ہیں نا, تو ریگولیشنز آ جائیں گی تو انشاءاللہ چلیں گی. اچھا ویسے ایک اور انہوں نے ریگولیشن دی ہوئی ہے, لیکن اس بارے میں اگر ڈسکس کریں یہ نو کہ پولیس والے آ کے مجھے اٹھا کے لے جائیں. وہ آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ کائٹس کے اوپر انہوں نے کوئی پکچرز نہیں لگانی, ان کا ذکر نہیں کرنا. وہ تو بالکل میں بھی اس چیز پہ ایگری کرتا ہوں کہ جب کلچر کی بات آتی ہے تو اس میں پولیٹکس نہیں ہونی چاہیے. بٹ یہاں پہ پالیٹکس بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور پالیٹکس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جو موجودہ صورتحال اس وقت لاہور کی چل رہی ہے ریگارڈنگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ, آپ کے پراپرٹی سیکٹر میں, اسٹیل سیکٹر میں, یہاں تک کہ یہ بسنت کا جو فیسٹیول ہو رہا ہے جس کی اتنی ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے, اللہ کرے خیر خیریت سے خیر یہ ہو جائے, بٹ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو بسنت ہے نا, یہ تو ایک ہمارا ایک تہوار ہے, لیکن یہ تہوار جو ہے نا یہ ہماری معیشت پہ بڑا زبردست امپیکٹ ڈالیں گے. اس سے ملٹی نیشنل جو دبے برانڈ تھے نا وہ آپ کو اپ پرائز نظر آئیں گے, وہ مارکیٹنگ میں, ایڈورٹیزمنٹ میں, ان کی کمپینز میں بہت پیسہ لگے گا. اور سب سے بڑھ کے میرے ایک دوست ہیں وہ فورن میں رہتے ہیں آسٹریلیا میں, انہوں نے کہا یار آئی ایم کمنگ فور بسنت, تم کوئی ارینج کر رہے ہو؟ تو میں پہلے تو نہیں کر رہا تھا لیکن اب مجھے کرنا پڑے گا, اوورسیز آ رہے ہیں سارے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا اچھا یہ ہے کہ پیپل وانٹ ٹو کم ان پاکستان. تو ہمارے پاس بھی کوئی موقع ہونے چاہیے کہ ہم ان کو بلائیں کہ بھائی آؤ, عید تو ہے ہی نا ایک ہمارا تہوار, تو اس طرح کے تہوار ہوں گے تو بالکل. اور سیکنڈلی آپ نے بھی کویشچن کیا پولیٹکس کا, دیکھیں میں مریم بی بی کا بہت بڑا مداح اس لیے ہوں, میں ان کی پارٹی سے بلانگ تو نہیں کرتا, لیکن ان کا مداح میں اس لیے ہوں کہ جو گورننس انہوں نے چند سالوں میں اس شہر, اس صوبے میں دکھائی ہے, آپ تمام صوبوں کو تو چھوڑ دیں, آپ صرف لاہور کی بھی بات کریں تو اس شہر کو ٹرانسفارم کیا ہے. رائٹ, وہ تو بہت زیادہ کیا. میں کراچی جاتا رہتا ہوں, اگر آپ کا کراچی کہیں جانا ہو تو آپ پریشان ہو جائیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مس مینجمنٹ کی جو سب سے بڑی مثال ہے نا, اگر آپ نے کہیں دیکھنا ہے کہ لائک اگر کہیں سبجیکٹ ہو, وہ کراچی ہے. یس, کہ وٹ از مس مینجمنٹ, کوئی ایسا شہر جس کو خود تباہ کیا گیا ہو. ہمارے لاہور میں تو الحمدللہ چھوٹی سے چھوٹی گلیاں بھی بن گئی ہیں, کراچی کی مین شاہراہیں خراب ہیں, ٹوٹی پھوٹی ہیں. تو میں اس کا کریڈٹ میں اپنی سپر سی ایم کو ہی دوں گا کیونکہ انہوں نے اس شہر کو ٹرانسفارم کیا ہے. دیکھیں یہ تہوار ممکن نہ تھا لیکن اب ہو رہا ہے. آپ پہلے نیوز آپ کے چینلز پہ, باقی مختلف چینلز پہ نیوز چلتی تھی, ڈور پھر گئی, گلا کٹ گیا, اب ایسی کوئی نیوز تو نہیں آ رہی. تو تھینکفل ٹو سپر سی ایم اینڈ از ایکسلنٹ ٹیم. اینی میسج فار آور ویورز؟ آپ نے بسنت کی بات کی تو میں بسنت کے تہوار سے ریلیٹڈ بس سب کو یہی میسج دوں گا. دیکھیں یہ ایک تہوار ہے, خوشیوں والا تہوار ہے, خوشیاں منائیں, سیلیبریٹ کریں, آپس میں ملے جلیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور یہ صرف امیر کا تہوار نہیں ہے, یہ غریب کا بھی تہوار ہے. غریب کو چاہیے امیر کے ساتھ, اور امیر کو چاہیے کہ غریبوں کا خیال رکھے اور ان کو ساتھ اس تہوار میں اپنی خوشیوں کا حصہ بنائیں. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ فار کمنگ اوور, اور اپنے ٹائم کے لیے بھی تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.